قرآن پاک کی دوسری سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ، اس میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے جس وجہ سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا کہ ایک گائے کا واقعہ اس میں درج، اور اس واقعہ کی تفسیر میں اور ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام ایک اور واقعہ درج کیا ہے جو اس گائے کے واقعہ کے سیاق و سباق بیان کیا گیا ہے۔ گزشتہ جمعے بھی اسی نوعیت کا ایک حدیث سے واقعہ ہم نے بیان کیا کہ ایک شخص بازار میں کوئی چیز فروخت کر رہا ہے تو گھر سے ایک بندہ، ایک جوان جو چیز وہ بیچ رہا تھا اس سے وہ لینا چاہے، قیمت طے ہوئی۔ اب وہ نوجوان گھر جاتا ہے، وہ جو چیز میں نے خریدی ہے اس کی قیمت، اس کے پیسے اندر سے گھر سے لے آؤں اور اس کو دوں اور چیز لے لوں۔ لیکن گھر جانے کے بعد پتہ چلا کہ میرے والدین جو ہیں وہ سوئے ہوئے آرام کر رہے ہیں، اور جو ہمارا وہ خزانہ ہے یا بیت المال ہے یا جہاں ہم چیز اپنا پیسہ رکھتے ہیں اس کی چابی والدین کے پاس ہے یا ان کے سرہانے کے نیچے۔ اب یہ کی صورت ہے کہ والدین کو اٹھاؤں، جگاؤں اور ان سے وہ پیسے لوں یا چابی لوں، وہاں سے پیسے نکال کے دوں اور جو چیز خریدی ہے اس کو لے۔ لیکن اس جوان نے والدین کو اٹھانا پسند نہ کیا، تو یہ جوان بارہ جس سے یہ چیز خریدی تھی اسے کہا کہ میری آپ سودا طے ہو، میں اندر قیمت پیسے لینے گیا ہوں لیکن میرے والدین سوئے ہوئے، میں ان کو جگا نہیں سکتا، پسند نہیں کرتا، لہذا آپ کچھ دیر ٹھہر جائے، جب میرے والدین اٹھیں گے میں آپ کو اس کی قیمت ادا۔ اس سودا بیچنے والے نے کہا کہ آپ والدین کو اٹھائیں، جگائیں، اگر آپ مجھے انتظار کی یہ زحمت مجھے نہ اٹھانی پڑے اور فوری قیمت ادا کر دے تو میں اس میں مزید رعایت کر، یعنی جتنی قیمت طے ہوئی ہے اس سے کچھ کم دے۔ اب جوان وہ کہتا ہے کہ جتنی قیمت طے ہوئی ہے اس سے زیادہ لے، میں زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوں لیکن والدین کو جگاؤں گا نہیں، اٹھاؤں گا۔ وہ قیمت کم کرتا گیا، یہ قیمت چڑھاتا گیا، لیکن آخر پہ فیصلہ یہی ہوا کہ اگر تو انتظار نہیں کر سکتا تو منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں لیکن والدین کو نہیں اٹھاؤ۔ اس میں نوجوان طبقہ جو ہے وہ غور کرے، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھے کہ ہمارا کردار والدین کے آرام اور سکون کے لیے یہی ہے۔ اگر ایسے ہے یہ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہے، انعام، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اپنی پھر سیرت پر، کردار پر غور کرے۔ اللہ سے جن باتوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں، ذرا جن صاحب کردار لوگوں پر وہ رحمتیں ہوئیں ان کا کردار بھی اپنا۔ آخر کار وہ پھیری لگانے والا غصے میں آ کے چلا، لیکن اس نے والدین کو نہیں جگا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، نقصان ہوتا ہے ہو جائے، سستی چیز نہیں ملتی نہ ملے، مہنگی ملتی ہے بعد میں لے لیں گے، لیکن والدین کو اٹھانا اور جگانا اور ان کی نیند میں خلل ڈالنا یہ ہمارے لیے تو کوئی عیب یا گناہ والی بات ہی نہیں سمجھی، بلکہ اگر والدین یہ بات اس کا تقاضا بھی ہم سے کرے کہ آپ کی اولاد شور کر رہی ہے یا ہمیں سونے نہیں دیتی، آرام نہیں کرنے دیتی، تو ہم کہتے ہیں ان کو تھانے بند کرا، ان کو زہر دے دیں، ان کو مار دیں۔ یعنی ہمارا کردار، ہماری سیرت، ہمارے الفاظ، ہمارے اقوال کی حالت کیفیت یہ ہے۔ اب وہ سودا تو نہیں ہوا لیکن اللہ نیکی کرنے والوں کی نیکی ضائع نہیں کرتے، لا یضیع اجر المحسنین۔ اس کا وعدہ ہے کہ نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے کی میں نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اب یہ حالت، یہ فیصلہ تو زمین پر جوان نے والدین کی خدمت کا، احترام کا، اکرام کی انتہا کی ہے۔ اب اللہ کا جو وعدہ ہے اس کے تناظر میں یہ ذرا دیکھے سورۃ البقرہ کی اس وقت کہ ایک شخص نے لالچ میں آ اپنے بے اولاد حقیقی چاچا کو قتل کر، یہ چاچا مرے گا، اس کی اولاد تو ہے۔ بہت سارے لوگ اس ہرس اور لالچ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ چاچا کب مرے بے اولاد تو اس کی ماں، اس کی وراثت ہمیں۔ اور یہاں بھی رک کے یہ بات سن لیں، اسلام پہ قربان جائے کہ اسلام نے ایک قانون بنایا کہ جو قاتل ہے وہ مقتول کے وراثت کا وارث نہیں ہو، یہ اصول ہے اسلام۔ اگر یہ اصول نہ ہوتا تو روزانہ کئی والدین قتل ہوتے اور کئی چاچے اور تائے قتل۔ یہ والدین کو اور رشتہ داروں کو دیا گیا، تو اس نے اپنے چاچے کو وراثت کے مال کے لالچ میں قتل کرنے کے بعد رات کو میت کو، لاش کو اٹھایا، جو مخالفین کے، جو دشمن تھے ان کے جا کے دروازے کے سامنے چاچے کی میت کو پھینک۔ سویرے اٹھیں گے لوگ، سارے قبیلہ اکٹھا ہو کے کہے گا کہ ہمارے مخالفین، دشمنوں نے ہمارا بندہ مار، قتل اس پہ پڑ جائے، مال مجھے مل جائے۔ جب ایسا واقعہ پیش آئے تو جن کے ہاں میت، جن کے ہاں لاش ملی تھی ان کو بلایا۔ زمانہ کس کا تھا؟ سیدنا موسیٰ بلایا گیا کہ آپ کے دروازے کے سامنے میت ملی ہے، لاش ملی ہے، آپ ان کے مخالفین ہیں، دشمن ہیں، آپ اس بندے کو مارا ہے۔ پورا قبیلہ اکٹھا کہ ہم نے کوئی ایسا واقعہ ہم سے سزا نہیں ہوا، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ جب بات قصاص تک پہنچی کہ آپ نے ہی مارا ہے، میت آپ کے ہاں سے ملی ہے، لاش آپ کے ہاں سے ملی ہے، یا اس کا کوئی نشان یا کوئی دلیل دو،
یا پھر اس قتل کا بدلہ ہے یا دیت، تو وہ سارے قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے موسیٰ پیغمبر، اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ ہم قاتل نہیں، لیکن ہم پہ یہ قتل پڑ رہا ہے، آپ کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہو، تو مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوں تو یہ مسئلہ ہمارا حل کر دیں اور پوچھیں اللہ سے کہ اس کا قاتل کون ہے، اصل قاتل پتہ چل۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سوال اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھوں گا اور پوچھوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حضور عرض کی، یا اللہ یہ مہمہ ہے، ایک اندھا قتل ہے میری قوم میں، ایک قبیلہ کہتا ہے کہ انہوں نے مارا ہے، دوسرا کہتا ہے ہم نے نہیں مارا، تو اصل قاتل۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا اللہ کی حکمتیں دیکھیں، اس کی تدبیریں دیکھ، اس کے فیصلے دیکھ، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے واپس کوہ طور، قوم کو بلایا، فرمایا میں نے تمہارا سوال رکھا، اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح۔ اب ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے، اس قوم کے لیے گائے کا ذبح کرنا بھی ایک مشکل ہے، کیونکہ وہ بچڑے کی پوجا کرتے رہے، گائے کو وہ معبود سمجھتے۔ اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک تیر سے دو شکا، ایک تو ہے کہ اس کو والدین کے فرمانبردار کو صلہ دیں، دوسرا ان کے ہاتھوں گائے کو ذبح کروانا ہے، ان کے عقیدے کو ذبح کروانا۔ انہوں نے کہا پوچھا تو تھا موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن یہ عجیب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ گائے کو ذبح، گائے ہمارا معبود۔ تو ساری قوم نے کہا کہ قاتل ملتا ہے یا نہیں ملتا، اپنے مذہب کو تو ذبح نہ کرو، گائے کو تو ذبح نہ کرو۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو خود ہی تو کہا ہے، انہوں نے رب سے پوچھا ہے، اب ہم اس سے پیچھے کیسے ہٹ؟ چلو پیچھے ہٹنے کا ایک راستہ طریقہ طویل سوچتے ہیں کہ ایسے اعتراضات، گائے پر ایسے شرائط رکھتے ہیں، نہ ایسی گائے ملے نہ ذبح کرنی، کوئی نہ کوئی معاملہ اور کوئی نہ کوئی راستہ اور موسیٰ علیہ السلام نکالیں گے، پھر جب گائے ہم ذبح نہیں کریں گے ایسی ملے گی۔ وہ آئے کہ موسیٰ علیہ السلام گائے صرف گائے کا حکم ہی ہے یا کوئی خاص گائے ہے؟ ہم یہ پوچھنے آئے ہیں کہ گائے کیسی ہو؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کے سوال کا میں نے اللہ کے سامنے رکھ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے بوڑھی نہ ہو، بچی نہ ہو، اس کے درمیان جوان ہو، پھر آئے وہ دودھ دیتی ہو یا مشقت پہ کام لوگ گاؤں سے گائے سے کام لے، کوئی ایسی گائے جو ہے وہ بچڑی ایسی ہو سکتی ہے جس کو سے مشقت لی گئی ہو، لہٰذا اگر ایسی کر دیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا نہیں، کھیتی کو پانی بھی نہ پلا، نہ بڑی ہو نہ مشقت اس سے لی گئی۔ پھر آئے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ ارادہ یہ تھا کہ کسی طریقے یہ گائے ذبح کرنے والا معاملہ ہم سے ٹل جائے۔ دنیا میں تدبیر کرتے تھے، اللہ آسمان پہ تدبیر کرتے، اس کی تدبیر جو ہے وہ غالب، اللہ خیر الماکرین، اس کی تدبیر بہترین ہے اور غالب۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، جواب آئے، فرمایا اپنی قوم کو کہو کہ اس کا رنگ زرد اور چمکیلا ہو اور اتنی خوبصورت ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر۔ ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ جان چھوٹے، لیکن جان گائے ذبح کرنے سے چھوٹ نہیں رہی تھی، شرائط کڑی ہو رہی۔ انہوں نے کہا جب کوئی صورت نہیں ہے تو پھر آپ گائے کو ذبح کرتے ہیں، لیکن گائے پھر ایسی جیسا قرآن کہہ رہا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے ایسی گائے تلاش۔ اب اس گائے کی تلاش میں نکلے، وہ گائے وہیں سے ملنی تھی جس نے اپنے والدین کو نہیں اٹھایا، جس نے اپنے والدین کو نہیں جگایا، جس نے اپنے ماں باپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالا تھا، جس نے ایک قیمتی سودا تو جانے دیا لیکن والدین کی نیند کو خراب نہیں کیا، اونچی آواز سے بولا نہیں ہے۔ تلاش کرتے کرتے وہ گائے کیسی ہو، سارا علاقہ چھان مارا، وہی جوان اسی کے ہاں اسی کی ڈیرے پر وہ گائے موجود ہے جو ان شرائط پہ پوری اترتی ہے جنہیں اللہ حکم دیتا ہے ذبح۔ جب وہ ساری قوم آئے بھائی یہ گائے ہم خریدتے ہیں، یہ اس معیار پہ پوری اتر۔ اب جب ایک ہی گائے پورے علاقے پورے ملک میں وہ ایک ہی گائے ہو اور لینے بھی لازم ہو، پھر دینے والا لینے والوں کی ضرورت اور مجبوری ہو اور دینے والا جو ہے پھر اپنی قیمت مانگے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس گائے کو سونے کے ساتھ تول کے خریدا گیا اور اس گھر کو اللہ نے بھر دیا، اس جوان کو اللہ نے مال و دولت وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے وام و گمان بھی نہیں تھا، رزق کی وہ فراوانی کی، صرف ایک لمحہ والدین کو آرام کو خراب نہیں۔ یہ صلہ ہے والدین سے محبت، والدین سے عقیدت، والدین کے ادب، والدین کے احترام۔